نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت مدد کی اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا شکر اور احسان ہے کہ ہم نے گرامر کے حوالے سے جو اپنا سلسلہ شروع کیا اس کا پہلا حصہ یعنی اسم کے حوالے سے ہم نے اس حصے کو مکمل کیا۔ جیسے میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا کہ حروف اور حرکات جب ملتے ہیں تو اس سے لفظ وجود میں آتا ہے اور لفظ جو ہے وہ بے معنی بھی ہوتا ہے اور با معنی بھی ہوتا ہے اور جو با معنی لفظ ہوتا ہے اس کو کلمہ یا مفرد کہتے ہیں اور کلمے کی پھر تین اقسام آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے اسم تھا، فعل اور حرف۔ اسم ہم نے مکمل کیا اور اسم کے حوالے سے ذہن میں رکھے اچھی طرح سے یہ بات کہ جتنا کچھ اسم جو ہے جتنا کچھ اسم کے حوالے سے ایک ہولڈ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ اسم کے حوالے سے جو کچھ قرآن مجید اسم کے حوالے سے جو کچھ موجود ہے اس حوالے سے تقریباً آپ سمجھیں کہ آپ 95% چیزیں آپ کور کر چکے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گی لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ وہ نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ہم ترکیب کریں گے قرآن کی انالیسس کو مزید کریں گے، جب آگے آئیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کی ضرور کور ہو جائیں گی۔ حرف ہم ریگولر بیسس پہ کرتے رہے۔ حروف مشبہ بالفعل آپ نے پڑھا، اس میں آپ نے حرف استعمال ہوئے، جب نفی کرتے ہیں تب آپ کے حرف استعمال ہوئے، لائے نفی جنس آپ نے استعمال کیا اس میں حرف استعمال ہوئے، تو حرف آپ کے پاس مختلف اوقات کے اندر آپ کے سامنے آتے رہے، ہم نے حرف کو الگ سے نہیں پڑھا۔ تو مینلی جو ہم نے پڑھنا تھا وہ اسم پڑھنا تھا، اس کا ہم نے سامنے کور کر لیا الحمدللہ، اور اب فعل کا شروع کریں گے اور فعل کو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ہم جو میکسیمم چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس کو ہم کور کریں، یعنی اتنا ہم کور کریں کہ ابتدائی طور پہ جو قرآن کا حصہ ہوتا ہے اس کا ایک خاص حصہ آپ اس کو بڑی آسانی سے اسے کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کورس میں نہیں کرائی جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں، آپ آگے آتے رہتے ہیں تو آپ کے سامنے چیزیں واضح ہوتی آتی رہتی ہیں۔ اور اسم کے حوالے سے مجھے امید ہے کوئی آپ لوگوں کے پاس ایسا اشکال نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس ہے کوئی اسم کے حوالے سے سوال تو مجھ سے پوچھے اس سے پہلے کہ ہم فعل کی طرف جائیں۔ تو وہ آپ کے پاس کوئی سوال، حفصہ آپ کے پاس کوئی سوال، عمر آپ کے پاس کوئی سوال ہو، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی سوال ہو؟ کوئی سوال نہیں؟ ماشاء اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ فعل شروع کریں گے۔ فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ اسم کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو بنیادی طور پہ اسم اور فعل میں جو فرق آتا ہے وہ ایک تو زمانے کے حوالے سے آتا ہے،
दूसरी बात, एक और पॉइंट ज़हन में नोट कर लें, जो हम इंशाल्लाह आगे जब आप पढ़ेंगे तो मजीद आपके सामने और वाज़ेह हो जाएगा। इसम बेसिकली परमानेंट चीज है, फेल परमानेंट नहीं होता। फेल जमाने के है, उसमें जमाना पाया जाता है, तो जमाने का आपको पता है कि तब्दीली आती रहती है। फेल का जमाना अगर देखा जाए तो उर्दू जबान हो या अंग्रेजी जबान हो, 3 जमाने पाए जाते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अरबी जबान में जमाने के हवाले से याद रखें दो फेल पाए जाते हैं। एक जिसे हम कहते हैं फेल माजी, और दूसरा जिसे हम कहते हैं फेल मुदारे। ये जो फेल मुदारे होता है, ये इसके अंदर दरअसल हाल और मुस्तकबिल दोनों शामिल हैं। हाल और मुस्तकबिल दोनों शामिल होते हैं। दरअसल हाल अगर आप देखें तो हाल की तो कोई लाइफ होती नहीं है। मैं अभी आपके सामने हाल है, ये माजी होता है, ये हाल है, ये मुस्तकबिल होता है। तो टेक्निकली अगर देखे जाए तो दो ही पीरियड बनते हैं, एक माजी और एक मुदारे, मुस्तकबिल। हाल तो बेसिकली उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो चीज है वो हाल में है। तो फेल दो किस्म के हैं, फेल माजी है, फेल मुदारे। हम इंशाअल्लाह ताला आज फेल माजी को शुरू करेंगे, और फेल माजी के हवाले से भी आप एक बात समझ लें अच्छी तरह से कि हम फेल माजी को डिटेल में पढ़ेंगे, फेल मुदारे को जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इतना नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसका जो फेल की जो तब्दीली है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा जखीरा है, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हमने इंशाअल्लाह कवर करना है। तो हम फेल माजी से शुरू करेंगे। और जब हम फेल माजी में शुरू करेंगे तो फेल माजी में भी हम डायरेक्टली जुमला फेलिया से शुरू करेंगे। हमने जब इसमें पढ़ा था तो हमने डायरेक्ट जुमला इसलिए नहीं किया था, हमने कुछ उसकी बेसिक वर्किंग, वो बेसिक वर्किंग आपके सामने मौजूद है। सारे कानून वही चलेंगे, इराब की 3 हालतें, जेंस उसी तरह से, अदद उसी तरह से, मार्फा नकरा उसी तरह से। तो जो बेसिक रूट्स है जो इसम की वो तो उसी तरह से कायम रहेंगी, अब सिर्फ एक्शन आना उसमें शुरू हो जाएगा। ठीक है, फेले माजी हम शुरू करेंगे, और फेले माजी में भी हम डायरेक्ट जो है वो जुमला फेलिया शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें बुनियादी चीज जिस चीज को हमने करना है वो हमने करनी है फेल की गर्दान। जो पहली चीज हमने करनी है वो हमने फेल की गर्दान करनी। सबसे पहली चीज हम फेल की गर्दान करेंगे। तूबा, गर्दान किसे कहते हैं? सर दोहराने को कहते हैं, याद करने को। उसको गर्दान कहते हैं? जैसे दोहराने को गर्दान कहते हैं? या क्लासिफिकेशन। अगर आज आपने कोई चीज याद की तो आप ये कहेंगे आज मैंने गर्दान की? नहीं सर, उसको क्लासिफिकेशन को कहते हैं शायद। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने आपकी तालीम क्या है? सर मास्टर्स। माशाअल्लाह, किस चीज में मास्टर किया आपने? सर जियोग्राफी। बाप रे बाप। मुझे ये बताइए कि आपने उर्दू पढ़ी है? यस सर। उर्दू कितनी पढ़ी है आपने? उर्दू की शायरी भी पढ़ी है? यस सर, पढ़ी थी। कौन सा शायर पसंद है आपको? सर इकबाल। अच्छा इकबाल, इकबाल का कोई शेर सुना दे फिर, फारसी का। किसका सर? इकबाल का फारसी में कोई शेर सुना दे। सर फारसी मुझे नहीं आती, फारसी का शेर भी नहीं आता। चले कोई बात। आपने उर्दू जबान अगर पढ़ी है तो उर्दू जबान में भी गर्दान होती थी, पता है आपको? गर्दान, अच्छा। नहीं पढ़ी आप? जवेरी आपने पढ़ी है? सर मैं सर वो हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, अभी बताओ।
سر قرآن حفظ کرتے ہیں نا تو اس کے بعد ہم گردان جو ہے وہ ہم تو اس کو بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ریوائز کریں, آپ کا ایگزام ہوگا تو گردان کرتے رہتے ہیں کہ ہر سال پڑھتے رہیں اس کو اس طرح, تو ریوائز کرنے کے معنی میں نہیں آتا گردان؟ نہیں, اس میں نہیں آتا, پر آپ وہ استعمال کر لیتے ہیں اس لفظ میں. تو آپ نے کبھی گردان پڑھی ہے اردو میں؟ گردان پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں, میں نے گردان جو ہمیشہ یوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جب حفظ کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ یہی بولتے تھے گردان کرتے رہو 1 سال تک. جویری آپ نے گردان پڑھی ہے اردو میں؟ سر السلام علیکم, اس طرح تو ہمیں نہیں پڑھائی گردان کہ گردان کے نام سے پڑھائی ہو. کسی نے پڑھی ہے؟ سماج یاد نہیں ہے, نہیں تو سماج میں تو کنفرم پڑھی ہوگی, ہم نے تو پڑھی ہے. گردان کہتے کس کا وہ آپ سن لیں. جو بھی آپ کو پتا ہے نا اسم کی جو ڈیفینیشن ہے, اسم کی ڈیفینیشن میں کیا کیا جاتا ہے؟ اسم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کسی شخص کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی چیز کا نام, کسی کی صفت, کسی کام کا نام. جو کام کا نام ہوتا ہے, نیم آف ایکشن جو ہوتا ہے, اس کو بیسکلی عربی میں کہتے ہیں مصدر. تو کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں. کسی بھی کام کے نام کو کیا کہتے ہیں جی؟ مصدر کہتے ہیں. گردان کیا ہوتی ہے بیسکلی کہ کوئی بھی کسی بھی زبان, ہر زبان میں گردان ہوتی ہے. میں بھی آپ کے سامنے عربی کی گردان سے پہلے اردو اور انگریزی میں گردان کر کے دکھاؤں گا, تو ہو سکتا ہے شاید آپ کو یاد آ جائے کہ گردان کس کو کہتے ہیں. تو گردان کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کا جو نام ہوتا ہے اس کو جس زبان میں آپ گردان کر رہے ہیں اس زبان میں جتنے پروناؤنز استعمال ہوتے ہیں, جتنے بھی ضمائر استعمال ہوتے ہیں, اس کے اندر اس کام کے نام کو داخل کر دینا, اس نیم آف ایکشن کو داخل کر دینا. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ اردو کے حوالے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اردو کے حوالے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مصدر جانا سے گردان کریں. ٹھیک ہے نا, میں آپ سے کہتا ہوں مصدر جانا سے گردان کی جائے. اچھا, گردان جو ہے وہ اردو زبان میں جو ہے وہ 3rd پرسن سے شروع ہوتی ہے اور 1st پرسن پہ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو میری گردان کیا ہوگی؟ جانا سے ہے تو میری گردان کیا ہوگی؟ وہ گیا, وہ گئی, وہ گیا, وہ گئی, وہ گئے, وہ گئیں. 3rd پرسن میرا کور ہو گیا, میسکولن فیمنن دونوں کور ہو گئے. 2nd پرسن پہ آؤں, تو گیا, تو گئی, تم گئی, تم گئے. یہاں بھی 4 آپ نے کیا, آپ کا 2nd پرسن کور ہو گیا. 1st پرسن پہ آ جائیں, میں گیا, میں گئی, ہم گئے, ہم گئی. تو ٹوٹل آپ مجھے بتائیں کتنے صیغے بنے اس گردان میں؟ کتنے صیغے بنے؟ کیا ہو گیا؟ اتنا مشکل سوال تھوڑی پوچھا ہے. 12 بنے. لیکن ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہے, اردو زبان میں ہر مصدر کی 12 گردان نہیں بنیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں مصدر کھانا سے گردان کریں, تو آپ مصدر کھانا سے گردان آپ کریں گے 3rd پرسن سے, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا وہ کھایا, آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا وہ کھایا. اب آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کھایا, انہوں نے کھایا. 3rd پرسن کور ہو جائے گا. 2nd پرسن پہ آ جائیں, تو نے کھایا, تم سب نے کھایا. 1st پرسن پہ آ جائیں, میں نے کھایا, ہم نے کھایا. تو پتہ چلا 6 صیغے صرف بنے, آپ کی گردان کمپلیٹ ہو گئی. جبکہ مصدر جانا میں آپ کو 12 صیغے کرنے پڑے. اس مصدر جانا کو اگر میں انگریزی میں کروں, میں بولوں اس کی انگریزی میں کریں گردان, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ٹو گو. اس کا کام کا نام ٹو گو بنے گا نا. اب میں نے ٹو گو سے اگر کرنی ہے گردان, تو انگریزی کی گردان 1st پرسن سے شروع ہوگی, 3rd پرسن پہ ختم ہوگی. تو کیا ہوگا؟ I went,
we went, first person खत्म. Second person, you went. Second person total खत्म हो गया ना. Third person पे आ गए, he went, she went, they went, it went. तो पता चला 7 सीगे सिर्फ बने आपके, सिर्फ 7 सीगे. मैंने आपसे क्या कहा कि गर्दान क्या चीज है कि जिस जबान में आप गर्दान कर रहे हैं उस जबान में जितने जमायर इस्तेमाल होते हैं उन जमायर के ऊपर उस गर्दान यानी उस मजदर को, उस काम के नाम को दाखिल करते हैं. अब अरबी जबान में जो जमायर है वो कितनी, उसकी तादाद कितनी है? अरबी जबान में जो जमायर है उसकी कितनी तादाद है? 14 है. तो अरबी जबान की खासियत ये है कि अरबी जबान में कोई भी मजदर होगा उसकी जो गर्दान बनेगी उसके 14 ही सीगे बनेंगे, उसके 14 ही सीगे बनेंगे. अब एक पॉइंट और नोट कर लें आप बहुत अच्छी तरह से. जब मैंने आपसे कहा मजदर जाना, तो मुझे बताएं इस मजदर जाना में कितने हुरूफ हैं? 4. जोर से बोले सर, कितने हुरूफ हैं मजदर जाना में? 4 लग रहे हैं इसमें. 4 लग क्यों रहे? 4 ही है सर. सही है. मजदर खाना में कितने हैं? 5. लेट्स से एक मजदर होता आपका मजदर खेलना, इसमें कितने मिले आपको सर? 6. अंग्रेजी में आप देखें आपको सिर्फ 2 मिले हैं, लेकिन अगर टू गो की जगह मैं आपसे कहता टू ईट तो वहां आपको 3 मिल जाते. अरबी जबान की खूबसूरती और खासियत ये है, नोट कर ले अच्छी तरह से, कि अरबी जबान के अंदर ये जो फेल होते हैं इसका जो मादा होता है वो 3 हर्फ पे मुश्तमिल होता है. 99.9% सच. जो मादा होगा वो 3 हर्फ पे मुश्तमिल होगा. तो सबसे पहला एडवांटेज तो आपको ये है कि ये तो आपको कंफर्म है कि उमूमन जो मादा होगा वो 3 हर्फ पे मुश्तमिल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ कि मादा है जैसे आपका हा रा मीम, इसी मादे से रहम भी बनता है, सॉरी रा हा मीम, इसी मादे से जो है वो रहम भी बनता है, इसी मादे से रहमान भी बनता है, इसी मादे से अरहम भी बनेगा, इसी मादे से मरहम भी बनेगा. ठीक है. तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो अरबी जबान, इसलिए कहते हैं अरबी जबान में बहुत वुसअत है, बहुत पावरफुल है. तो अरबी जबान में आपको फायदा ये है कि इसकी जो भी इसका जो मादा होगा वो 3 हर्फ पे मुश्तमिल है. तो हम सबसे पहली जो चीज करेंगे वो आज हम फेल की गर्दान करेंगे, और फेल की गर्दान में भी हम ज़हन में रखें हमने शुरू किया फेल है माजी. ठीक है. हम फेल की गर्दान आपके साथ शुरू करते हैं, और मैं फिर फेल की गर्दान शुरू करने से पहले एक और चीज आपके सामने रखता हूँ. अब आपको पता है जब आपने गर्दान करनी होती है
تو گردان میں آپ کو پتا عربی زبان میں جو ہے وہ عدد کتنے 3 ہیں. واحد, مثنی اور جمع. اور پھر آپ کو پتا جنس بھی ہیں, تو مذکر بھی ہے اور واحد بھی ہے, اور سوری مؤنث بھی ہے. اور پھر آپ کے پاس گردان جو ہے وہ غائب کی بھی ہوگی, حاضر کی بھی ہوگی, تھرڈ پرسن کی بھی ہوگی, سیکنڈ پرسن کی بھی ہوگی اور فرسٹ پرسن کی بھی ہوگی. ضمائر آپ نے پڑھے تھے اور آپ نے ضمائر میں دیکھا تھا کہ گردان جو ہے تھرڈ پرسن سے شروع ہو کے فرسٹ پرسن پہ ہی ختم ہوگی. تو اگر ہم پہلے تھرڈ پرسن کی گردان کو کریں گے, مثال کے طور پر مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے, اور یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تھرڈ پرسن. اچھا, میں بھی آپ کو ایک بیسک, صرف ایک اسٹینڈرڈ بیس کے اوپر ایک گردان بنا کے آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی مادہ آئے گا آپ اس گردان پہ ڈالیں گے, اور ہر گردان کا ہر صیغہ اپنی جگہ پہ ایک پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہوگا. پورے کا پورا وہ ایک جملہ فعلیہ ہوگا. یہ ذہن میں اچھی طرح سے, یہ جو گردان کا جو بھی صیغہ ہوگا, جس طرح سے آپ نے اردو میں کہا, جب آپ نے اردو میں کہا اس نے کھایا, تو اس نے کھائے پورا ایک بات ہو گئی نا, مکمل بات ہو گئی نا. اس نے کھایا, وہ گیا, ایک مکمل بات ہو گئی. یہ پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ بن جائے گا, پورے کا پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا. یہ فعل ہے. فعل آپ کہتے ہیں فعل ہے, تو فعل یہ 3 کلمے ہو گئے, فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ. تو آپ کا جو بھی مادہ آئے گا اس کو آپ کسی بیس پہ بات کرتے ہیں کہ فا کلمہ کیا تھا, عین کلمہ کیا تھا, لام کلمہ کیا تھا. یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا. میں نے آپ سے کہا کہ عربی اس کے اندر, گرامر کے اندر جو مادہ ہوتا ہے 99.9% مادہ جو ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے. 4 حرفی بھی کچھ مادے ہوتے ہیں. پورے قرآن مجید میں جو 4 حرفی مادے ہیں وہ ٹوٹل 25 صیغے آئے, ٹوٹل 25 صیغے. تو اس کو ہم پڑھیں گے نہیں, جب کوئی پریکٹیکلی چیز آئے گی اس وقت آپ کے سامنے ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ہم صرف 3 حرفی مادے کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو جو پہلا آپ کا صیغہ بنتا ہے, جو پہلا صیغہ بنے گا وہ بنے گا فعل. فعل کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے کیا, اس آدمی نے کیا, اس ایک مذکر نے. اور یہ جو فعل ہے یہ آپ یاد رکھ لیجیے گا, ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا دیں کہ جو یہ کون سا صیغہ ہے فعل, واحد مذکر غائب کا. واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے نا, بیسکلی اسی کے اندر جو ہے نا پورے کا پورا, کیونکہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے, تو جو آپ کا مادہ ہوتا ہے وہ آپ کو واحد مذکر غائب سے مل جاتا ہے. اگر کبھی کوئی صیغہ ہو نا اور آپ سے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں اس کا مادہ کیا ہے, تو آپ کو پہلے صیغے سے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا. تو واحد کیا بنے گا؟ فعل, وہ اس ایک مذکر نے کیا. اس فعل کو واحد کو مثنیٰ کرنا ہو, بیسک مٹیریل یہی رہے گا فعل, بیسک مٹیریل یہی رہے گا فعل. اور اس کے ساتھ ایک الف کو لگا دیا جائے گا. آپ کیسے پڑھیں گے اس کو سر؟ کیونکہ ایک الف آ گیا تو الف کو ایک کھینچنا ہے. تو ہمیشہ اس کا طریقہ کار پڑھنے کا کیا ہے کہ اس طرح ملا کے پڑھیں اور دوسرے والے کو لمبا کر دیں. فعل فعل. اگر آپ الگ الگ کر کے بریک پڑھیں گے فعل فعل, تو آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ آپ ایک کی بات کریں کہ 2 کی بات کریں. کہ فعل ان 2 مذکر نے, ان 2 مذکر نے. اس کی جمع کیا بنے گی سر؟ بیسک مٹیریل وہی رہے گا فعل. اور اس کے ساتھ آپ
واو लगा दी. अब वाव की दोस्ती किसके साथ है सर? वाव की पेश दोस्ती पेश के साथ है. पेश के साथ. पेश. और इसके लिए हमेशा ख्याल रखें कि जब भी वाव साकिन आ जाता है तो उसके बाद एक किताबत के तौर पे एक अलिफ लगा दिया. तो फाला फाला फालू उन सब ने किया, उन सब ने किया. अब आपने गायब मोनस का सीगा बनाना है. तो बेसिक मटेरियल आपका क्या रहा? यही रहा फाला. बेसिक मटेरियल आपका फाला ही रहा और इसके साथ आप ता लगा देंगे साकिन के साथ. फाला. तो फाला फाला फालू फालत. फालत उस एक मोनस ने किया. अब दो मोनस करनी है तो जिस तरह से एक मोनस से दो मोनस किए थे गायब में, इसके साथ भी यही करेंगे. क्या करना पड़ेगा? इसके साथ एक अलिफ को ऐड करना पड़ेगा. ये क्या बन जाएगा? फ़अलता. अब मुझे बताइए पढ़ने में आ सकता है? इसको पढ़ सकते हैं? क्योंकि देखिए हमने जो वाहिद मुज़क्कर का जब किया तो फाला के साथ सिर्फ एक अलिफ ऐड कर दिया तो दो बन गए. जी. फालत के साथ मैं अलिफ ऐड कर दूं तो पढ़ने में नहीं आता. तो फिर क्या करते हैं? इस ता के ऊपर भी फतह लगा देते हैं क्योंकि अलिफ की दोस्ती किसके साथ है? जबर के साथ. तो फालता. तो फालत फालता. ये जो पहले 5 चीजें हैं ना, इसकी मिसाल आप ले लें ट्रेन की. यानी ट्रेन जब चलती है तो धीरे धीरे नहीं चलती. तो फाला 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 फालू फालत फालता. अब ट्रेन जो है ना अपना कांटा बदलेगी. अब ट्रेन आपका कांटा बदलेगी और अब गर्दान का रुख बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो गर्दान हो जाएगी. बेसिक मटेरियल वही रहेगा फाल. यहां से ट्रेन अपना पट्टा चेंज कर देगी, कांटा पूरा चेंज कर देगी और वो चेंज क्या हो जाएगा? फाल. ठीक है. और अब यहां से लेकर ये कौन सा सीगा हो गया? छठा सीगा हो गया. जी. और टोटल सीगे कितने? 14. ये छठे सीगे से लेकर 14 सीगे तक अब ट्रेन ने अपना कांटा चेंज कर दिया. अब ये प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगी. फाल 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 फाल. ठीक है जी. सेकंड पर्सन पे अगर आ जाए, मैंने इसको यहाँ रोक दे, अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने. सेकंड पर्सन पे आ जाए तो इसी तरह से मुज़क्कर और मुअन्नस सेकंड पर्सन. तो मैंने कहा ना आपकी ट्रेन कैसी हो जाएगी? अब सारी एक ही सीक्वेंस पे चलेगी. फाल 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 फाल. तो आप सब जगह पहले फाल बना लें. फर्स्ट पर्सन पे आ जाए जी. फर्स्ट पर्सन में तो आपको पता है मुज़क्कर मुअन्नस होता ही नहीं. तो पहले 5 सीगे फाला फाला फालू फालत फालता.
اب یہاں سے آپ سمجھیں آپ کا کاٹا چینج ہو گیا, اور اب کاٹا چینج کس طرح ہو جائے گا کہ اس کو تھوڑا سا, یہ بیسکلی میں آپ کو اس طرح سے بنا کے اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ساتھ ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ میں چیز کیا چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو غائب مونس کا سیدھا بن جائے گا وہ بن جائے گا فعلنا. کیا سیدھا بن جائے گا سر جی؟ فعلنا. ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں, یہ جو تا آ رہی ہے نا یہ, اور یہ جو نون آ رہی ہے, یہ جو تا آ رہی ہے جو نون آ رہی ہے نا, یہ مونس کی ہے, ان کو تانیث کہتے ہیں. یعنی مونس کی علامت ہے یہ تا ساکن, یہ بھی مونس کی علامت ہے, اور یہ نون فتح کے ساتھ جو آ رہی ہے یہ مونس کی علامت ہے. تو فعلنا ان سب مونس نے. اب آپ کو سیکنڈ پرسن کا کرنا ہے. سر جی سیکنڈ پرسن کو اگر آپ نے کرنا ہے تو مجھے سیکنڈ پرسن کے حالت رفع کے ضمائر بتائیں. کون بتائے گا؟ میں بتاتا ہوں. جی بتائیے. انتا انت. انتا انتما انتم. جی. انتی انتما انتننا. انتا میں سے ان نکال دے کیا بچ جائے گا؟ تا رہ جائے گا. تا رہ جائے گا. انتا تو کیا ہو جائے گا؟ فعلتا. فعلتا. انتما میں سے ان نکال دے کیا بچ جائے گا؟ تما. تما. انتم میں سے ان نکال دیں تو تن رہ جائے گا صرف. تم رہ جائے گا. فعلتم. انتی میں سے ان نکال دے کیا رہ جائے گا؟ تی رہ جائے گا. انتما میں سے ان نکال دیں فعلتما. تما رہ جائے گا. اور کیا تھا سر اس میں بعد میں؟ انتنا میں سے ان نکال دیں کیا بن جائے گا؟ انتنا میں تن رہ جائے گا. تننا رہ جائے گا. انتننا ہے نا. آپ کا سیدھا کیا ہے؟ انتننا ہے نا. جی جی. انتی انتما انتننا. تو ان نکال دیں تو کیا رہ جائے گا؟ تننا رہ جائے گا. یہاں بھی دیکھیں نون آ رہا ہے. یہ جو نون آ رہا ہے فتح کے ساتھ تشدید کے ساتھ, یہ دونوں کیا ہیں؟ تانیث کی نشانیاں. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ کے پیچھے بیسکلی ذہن میں بھی آ جائے کہ گردان بنی کیسے. تو فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا. اب آپ یہاں سے دیکھیں, خود ہی آپ دیکھیں, آپ کو آپ کی گردان ایسا آسان ہو جاتی ہے. یہاں تک تو بڑے اس میں تھی فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا. اب فعلنا کے بعد آپ کی گردان دیکھیں کیسی سموتھ ہوگی. فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن. اب آپ کے دو رہ گئے فرسٹ پرسن کے. فرسٹ پرسن میں اگر آپ آ جائیں تو آپ دیکھیں یہ تا ہے ساکن کے ساتھ, یہ تا ہے فتح کے ساتھ, یہ تا ہے کسرہ کے ساتھ. اب کون سی تا رہ گئی سر؟ پیش والی تا رہے گی. پیش کے ساتھ رہے گی. فعلتو. تو میں ہوں. تو کون ہے؟ میں. فعل کے اندر تو کون ہے؟ میں ہوں. فعلتو میں نے کیا, فرسٹ پرسن ہے نا. جی. فعلتو میں نے کیا, تو میں ہوں. اور تا کون ہے؟ تو ہے. تا تو ہے, تو میں ہوں. یہ یاد رکھ لیجیے گا. تو میں نہیں ہوں, تو میں ہوں, تا تو ہے. ٹھیک ہے سر. مجھے ایک بات بتائیے عبد الرحیم صاحب کہ یہ ٹرین کی پٹری ہم نے کہاں سے بدلی تھی؟ فعلنا سے. فعلنا سے بدلی تھی, اور یہ فعلنا پہ ہی ختم ہوگی. فعلنا سے شروع کی تھی, فعلنا پہ ختم ہوگی. فرق صرف یہ ہوگا کہ یہ نون کون سی والی ہوگی؟ یہ نون جو ہے نا, یہ نون یہ والی ہوگی. فعلنا یہاں ایک حلف کھینچنا پڑے گا آپ کو. اب آپ فرق بھی محسوس کیجئے گا. یہاں انشاءاللہ تعالی آپ کی آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے آپ کی تجوید کو
ग्रामेटिकली भी करेक्ट कराने की। फ़अलना उन मोनसों ने किया, फ़अलना हमने किया, हमने किया। अगर मैं आपसे कहूं औहैना तो क्या मतलब होगा? औहैना उन मोनस औरतों ने किया, उन मोनस ने किया, उतारा, उन मोनस ने वही उतारी। फ़अलना औहैना हमने वही उतारी। तो ये जो थोड़ी बहुत जो खींचखाच होती है ना, जिसका हम ख्याल नहीं रखते, उसका यहाँ पता चलेगा। तो ये हर सीगा अपनी जगह पे एक मुकम्मल जुमला फेलिया है, हर सीगा अपनी जगह पे। अब मैं आप सब लोगों को एक एक मादा दूंगा, ठीक है जी? उस मादे के हिसाब से आप लोग गर्दान करेंगे, और ये ज़हन में रखें कि हर सीगा अपनी जगह पे जो है पूरे का पूरा एक मुकम्मल जुमला फेलिया है। पूरा अपनी जगह पे क्या है सर? ये पूरे का पूरा एक जुमला फेलिया है। अगर आपने 14 सीगे बनाए हैं तो बेसिकली आपने 14 जुमले आज अल्हम्दुलिल्लाह बना लिए पहले, ठीक है जी? तूबा यस सर। जी, मैं आपको एक मादा दे रहा हूँ, ज़ा, हा और बा। बेसिकली इसका मज़दर बनता है ज़हबन, इसके माना होते हैं मारना। क्या माना होता है? मारना। अब ज़हबा को गर्दान में डालें। अब ज़हबा को पता चल गया, फा कलमे में क्या आएगा? दा आएगा, ऐन कलमे में क्या आएगा? बा आएगा, और लाम कलमे में क्या आएगा? बा आएगा। कीजिए गर्दान खूबसूरत। इसका मुज़क्कर वाहिद होगा वहाबा। नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, आप सिर्फ गर्दान बनाइए। कैसे? गर्दान बनाइए, ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुज़क्कर और मुअन्नस क्या होगा। ये गर्दान का पैटर्न है ना, इस गर्दान पे डालें। ज़हबा, ज़हबला, ज़हबल। ज़हबला क्यों हुआ? नहीं, ज़हबा हुआ। हाँ, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू। अच्छा देखिए देखिए, एक मैं आपको फिर रोकना चाह रहा हूँ। जब आपने कहा ना ज़हबा ज़हबा, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि आपने एक का सीगा पढ़ा है कि दो का पढ़ा है। इसका तरीका क्या करें कि दोनों सीगों को साथ पढ़े और दूसरे वाले को लंबा कर दे। ज़हबा ज़हबा, ज़हबा ज़हबा, ज़हबा ज़हबा, ठीक है जी? ज़हबा, ज़हबा, स्लो मोशन में ज़हबा ज़हबा, ज़हबा ज़हबा, 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 जी, ज़हबू, ज़हबू। ज़हबत। अवैध साहब जी सर। जरा तजवीज सही कराएं अपनी अपनी मोहतरमा की। ये जा है कि जा है? दा है, दा। तो जरा इनको बताएं कि थोड़ी सी जबान की नोक जो है ना दांतों से बाहर निकालें और फिर पढ़े। तो ये ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू। ज़हबा ज़ह ज़ह आप हेलो जी जनाब। जी, आवाज अच्छा आ रही है? ठीक है ठीक है। सर कंटिन्यू करूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल करें, मेरे ख्याल लाइन ब्रेक हो गई थी। जी करें, बिस्मिल्लाह करें। ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, जी ज़हबल, ज़हबल,
ذهبنا ٹھیک ہے ذهبنا جی پھر ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا. ذهبنا ماشاء اللہ. اب ایک صاحب جی سر. آپ بھی کریں. قاف لام آف اور اس کا مصدر بنتا ہے خلقن. خلقن پیدا کرنا. یہ واحد جی اویس صاحب. حلق 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 جی حلقت جی حلقتا جی حلقنا حلقت نہیں خلقت کیوں حلقتا 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 حلقتما حلقتم حلقتی حلقتما جی حلقتن اور حلقتو اور حلقنا. خلقنا. زبردست. جویریہ. جی سر. جیم عین اور لام. جعلنا جعلنا کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بنانا. جی. جی اسے کریں گے. جعل جعلا زبردست. جعلو جعلت جعلتا جعلنا جعلتا جعلتا نہیں جعلتا جعلتما جعلتم جعلتی جعلتما جعلتن. جعل جی جعلتو جعلنا جعلنا. ہاں جعلنا کو ایک حرکت کیجیے. اشتیاق صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غین فا اور را. آفرا افر ہے غین ہے غین. غین سوری غین نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ غفرا جی غفرا. دیکھیں جب بھی گردان کریں نا مطلب یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ کو ہوتا کیا ہے کہ دو چیزیں ہم نے کر دی ہیں. ہم نے صرف ایک چیز یہ نہیں کرنی کہ صرف پڑھ کے ہم سمجھیں. ہم نے ایک چیز اور یہ بھی کر دی کہ ہم سن کے بھی ہم اس کو مفہوم کو پا سکیں. اگر آپ غفرا اور دوسرے کو بھی غفرا کہیں تو آئے گا نہیں. یا تو آپ کو الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں تو بہت واضح کریں غفرا غفرا پھر اس طرح سے کریں. اور اگر آپ ملا کے کریں تو پھر پہلے والے کو دونوں کو ساتھ ملا کے دوسرے والے کو لمبا کر دیں تھوڑا سا. صحیح. غفرا غفرا یا پھر اس طرح سے کریں یا کریں غفرا. جی 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 سو غفرا غفرا غفرو یس غفرت 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 غفرتا غفرتا غفرنا غفرنا غفرتا غفرتما غفرتم غفرتی غفرتما غفرتن. ٹھیک ہے. غفرتی غفرتو غفرتنا. غفرتنا کیوں کیا آپ نے؟ غفرتنا غفرتنا. تا کہاں ہے اس میں سر؟ تا کدھر ہے اس میں؟ غفرنا سوری غفرنا. غفرنا غفرنا. جمیل صاحب. جی
जमीन साहब, ये खलका और जाला में क्या फर्क है? खला का होता है किसी चीज को पैदा करना जो पहले से यानी कि एग्जिस्ट ही ना करती हो। और जाला? जाला होता है किसी चीज को एग्जिस्टिंग मटेरियल के साथ बनाना। सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आप करें स्वाद, बा और रा। सबरा, सबरन के मानी है रुक सबर जाना, कर रुक जाना। क्योंकि हम जिस सबर का मानी लेते हैं वो तो बेबसी है सर। उर्दू जबान में जो सबर का माना है वो तो बेबसी है। जी सर करें। सबरा सबरा सबरू, सबरत सबरता सबरना, सबरता सबरतुमा सबरतुम, सबरती सबरतुमा सबरतुन्ना, सबरतु सबरना। सबरना, जबरदस्त जबरदस्त सर, माशाल्लाह। आसिया एरम। उमर साहब मौजूद हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उमर साहब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। आज मुलाकात थी मेरी आपके बाबा से। जी हाँ वो मुलाकात थी, मैं बेसिकली गया था निहाल अंचल के घर पे। जी पता घर तो नहीं पता मुलाकात। जी फाताहा, फतहुन खोलना। अच्छा फतह, फतह फतहा फतहू, फतह फतहतु फतहना फतहना, फतह फतहा फतहू, फतहतु नहीं, फतह फतहत, सॉरी फतहत, फतहत फतहना, नहीं फतहना फतहना, फतहता, दोबारा करो। फतहना। फा देखो ना, फा कलमे में क्या है? फा है, एन कलमे में ता है, लाम कलमे में हा है। फतहा फतहता, फतहता, अच्छा फतहता, फतहत था ना, यहाँ फतहत था। फतहत जी से दो मोनस करने हैं तो क्या करेंगे? अलिफ लगा देंगे। अलिफ प्रोनाउंस नहीं हो सकता तो आपने ता के ऊपर फतह लगा दी। फतहता फतहना, फतहना, फतहता फतहतुमा फतहतुम, यस फतहती फतहतुमा फतहतुन्ना, सही। फतहतु फतहना। फतहतु फतहना, जबरदस्त। डॉक्टर साहब जी सर। करेंगे सर? जी सर। जी सर करें। एन, बा और दाल, इबादतुन, इबादत करने वाला। अबदा, जी जी अबदा अबदा अबदू, जबरदस्त। अबदत अबदत अबदता अबद अबद अबदना, अबदना, अबल अबदता अबदतुमा अबदतुम, अबद जी अबदती अबदतुमा अबदतुन्ना, अबदतु अबदना। अबदना। हफ्सा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रा, फा, एन, रफ़उन, बुलंद करना, ऊंचा जी। करना। रफ़ा, रफ़ा, रफ़ाऊ, रफ़ात, रफ़ाता, रफ़ाना, रफ़ाना, रफ़ाता, रफ़ातुमा, रफ़ातुम, रफ़ाती, रफ़ातुमा, रफ़ातुन्ना, रफ़ातु, रफ़ाना। रफ़ाना, जबरदस्त। अवेश एक और करें। सर ये गए में है। चले आप करें। ऐसे हा, शीन, रा, हा शीन रा, हशरुन, जमा करना, इकट्ठा करना, जमा करना। हशर, हशरा, हशरू, हशरत, हशरत,
حشرتا حشرتنا کیا کر دیا حشرتا حشرتنا تا کیوں آ گیا تا نہیں آیا نون ہے تو حشرتا نا کیوں کرنی ہے نا نہیں حشرتنا نہیں تو تا کیوں لا رہی ہیں آپ مجھے تا کی ساؤنڈ آ رہی ہے آپ کے پاس حشرنا حشرنا پھر حشرتا حشرتما حشرتم حشرتی حشرتما حشرتنا حشرتو حشرنا حشرنا جویری آپ کریں جیم لام سین جلسن بیٹھنا جلسا جلسا جلسو جلست جلستا جلسنا جلستا جلستما جلستم جلستی جلستما جلستنا جلستو جلسنا جلسنا اشتیاق صاحب جی جی غین فا اور لام عین فا اور افلا غین فا اور لام غین سے غین سوری غفلا آپ کو میں غین ہی دے رہا ہوں سارے جی 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 پہلے بھی آپ کو غبارہ ہی دیا تھا صحیح جی تو غفلا غفلا غفلو جی غفلت غفلت غفلتا غفلتا غفلنا غفلنا غفلتا غفلتما غفلتم غفلتی غفلتما غفلتنا جی غفلتو غفلنا غفلتو غفلنا زبردست جمیل صاحب دات را اور با ضربون مارنا ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا زبردست حفصہ جی خا را اور جیم خرجن نکلنا خرجا خرجا خرجو دوبارہ کرو پہلے دو میں تو فرق ہی نہیں لگا مجھے خرجا خرجا خرجو دیکھیں آپ دو کام کریں یا تو اگر الگ الگ بریک کر کے پڑھ رہی ہیں تو تھوڑا سا لمبا کریں اگر آپ بریک کر کے پڑھی جیسے اگر آپ نے کہا خرجا خرجا اور اگر ملا کے پڑھ رہی ہیں تو ملا کے پڑھیں سب سے آسان طریقہ گردان کے اندر پہلے دو سیغوں میں ماضی میں خاص طور پر ماضی میں یاد رکھیے گا مضارع میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگا ماضی کے پہلے دو سیغوں کو میں ہمیشہ اپنے سارے دو ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ملا کے پڑھیں ٹھیک ہے نا تو خرجا 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 یا پھر آپ پڑھیں خرجا خرجا تو اس سے بہتر ہے کہ کوشش کریں ملا کے پڑھیں اور دوسرے کو لمبا کر دیں خرجا خرجا جی کریں جی کریے خرجا خرجا خرجو خجرت خجرت نہیں دوبارہ کریں خجر نہیں ہے خرج خرجت جی خرجتا خرجنا خرجتا خرجتما خرجتم خرجتی خرجتما خرجتنا خرجتو خرجنا خرجنا ڈاکٹر صاحب جی سر را زا قاف رزقن کیا مطلب ہے رزق کا اس کا مطلب سر اللہ کی عطا کسی بھی چیز کی
جی رزق کا مطلب ہے عطا کرنا. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں آیت ہے نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو تم مردار مت سمجھو, ٹھیک ہے, ہم ان کو رزق مہیا کرتے ہیں. ہم نے رزق کا معنی اردو میں پہنا دیا صرف کھانا پینا روٹی چاول, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو کھانا پینا ملتا ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا ہم اس کو کھانا پینا دیتے ہیں, اللہ نے کہا ہم نے ان کو رزق دیا ہے, ہم نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ نے کیا عطا کیا ہمیں نہیں معلوم, اللہ نے کیا کہا ہے ہم نے ان کو عطا کیا ہے. تو رزق کا جو معنی ہے نا وہ ہے عطا کرنا. جی کہیں سر. رزقا رزقا رزقو رزقت رزقتا رزقنا رزقتا رزقتما رزقتم رزقتی رزقتما رزقتنا رزقتو رزقنا. زبردست سر, زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو الحمدللہ اگر آج آپ دیکھیں آپ نے کتنے ہم نے مادے کیے ٹوٹل, آپ دیکھیں ہم نے کتنے مادے کیے ٹوٹل سر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ہم نے مادے کیے اور ہر مادے کی ہم نے 14 گردان کی, یعنی 14 ہر مادے کے ہم نے 14 جملہ فعلیہ بنائے. پورا جملہ فعلیہ تھا نا سر. رزقنا ہم نے عطا کیا, رزقتا تو نے عطا کیا, رزقتو میں نے عطا کیا. تو 14 آپ نے صیغے بنائے اور 14 آپ کے مادے تھے. تو 14 کو 14 سے ملٹیپلائی کریں کتنے ہو جائیں گے؟ 140 اور 28 168 168 جملہ فعلیہ بنائے آپ نے. اتنے تو جملے اسمیہ آپ نے پورے پچھلے 3 مہینے میں نہیں بنائے جتنے اکیلے آج آپ نے بنا دی. تو یہ بہت آسان چیز آپ کے ساتھ کرائی تھی, اس کے اندر بہت چیزیں انشاءاللہ آتی رہیں گی. آج ہم نے بیسکلی دیکھا جائے تو ایک ڈائی کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. اب آہستہ آہستہ آپ کو کچھ چیزوں کو بھی ذہن میں لانا پڑے گا, کچھ اوزان کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور اگر آج آپ ایک غور کریں تو کیا آپ نے چیز غور کی کہ جو آپ کا بیسک پہلا جو آپ کا جو وزن تھا وہ وزن ایسا وزن تھا جس کے تینوں حرف کے اوپر فتح آ رہا, ایسے ہی ہے نا, جس کے پہلا, کیونکہ آپ کا بیسک فرسٹ روٹ ورڈ جو ہے پہلا ورڈ وہی ڈیفائن کرتا ہے نا آپ کا مادہ بھی وہی ڈیفائن کرے گا اور وزن بھی وہی ڈیفائن کرے گا. تو آپ نے جو آج جو پہلا اوزان پڑھا ہے وہ آپ نے پڑھا ہے فعلا کے بیس کے اوپر, یعنی تینوں حروف کے اوپر کیا تھا؟ فتح تھا. فعلا بیس کے اوپر آپ نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی سیشن کے اندر ہم نے اس کے جو باقی جو 2 ہیں بیسک آپ کے سامنے اسٹرکچر آ گیا, اس کے جو 2 اور وزن بنتے ہیں ہم اس کے اوپر کچھ سیکھے کریں گے اور پھر آپ کو اس کے کچھ قانون بتائیں گے, کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. فیل کا جو سبجیکٹ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. ایک بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہماری کنسنٹریشن مینلی فعل ماضی کے اوپر ہم زیادہ کنسنٹریشن سے کام پڑھیں گے اور کریں گے, اور اس کے بعد جب ہم فعل مضارع میں جائیں گے تو ہم فعل مضارع میں صرف اس حصے کو پڑھیں گے جس کا تعلق صرف فعل سے ہوگا. باقی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جملہ فعلیہ ہے, لیکن میں نے ابھی آپ تک کو یہ نہیں بتایا کہ جملہ فعلیہ کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. آج اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کو یہ بتائیے گا کہ میں نے صرف گردان کی, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پورا ایک جو صیغہ تھا یہ پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے. لیکن اگر وہ آپ سے پوچھتے کہ جملہ فعلیہ ہوتا کیا ہے تو آپ پھنس جائیں گے. تو آج اگر آپ نے کسی کو بتانا بھی ہے میں نے کیا کی ہے تو آپ بولیں آج میں نے پہلی فعل ماضی کی گردان کی تھی, اور اس گردان کا وزن جو تھا نا وہ تھا فعالہ کے وزن پہ. کون سے وزن پہ تھا؟ فعالہ کے وزن پہ, کیونکہ اس کے 3 وزن بنیں گے, ٹھیک ہے, تو اس پہ کیا ہے. اگلے سیشن کے اندر اس کے جو 2 اور وزن بنتے ہیں اس کے اوپر ہم کچھ سیدھے کریں گے, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جملہ فعلیہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, تاکہ آپ کے ساتھ یہ انشاءاللہ کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوگا. اور باقی میرے خیال میں ایسی اس میں کوئی چیز نہیں تھی.
کچھ میں آپ کو ایکسرسائز بھیجوں گا اور ہو سکتا ہے میں آپ کو کچھ مزید مادے دوں گا. مادوں کا طریقہ کار کیا ہے جو میں اپنے تمام جو بھی میرے ساتھی ہوتے ہیں ان کو مشورہ یہی دیتا ہوں کہ آج کل کے دور میں تو بہت آسان ہے. آپ کے پاس سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, آپ اس میں وائس ریکارڈر کے اندر جو ہے نا اس مادے کو ڈالیں اور اس کی گردان کر لیا کریں, ٹھیک ہے, اور خود ہی اپنی چیک کر لیا کریں کہ آپ کی گردان کتنی بہتر ہوئی ہے. اور کوشش کریں جتنی آپ کی گردان, دیکھیں فیل کے اندر جتنی آپ کی گردان اچھی ہوگی نا, جتنی اچھی ہوگی اتنا اچھا آپ کو صیغہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. صیغہ سمجھنے میں آسانی کیسے ہوگی؟ آٹومیٹکلی جیسے آپ کے پاس تا ساکن آ جائے گی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ واحد مونس کا صیغہ تھا. جیسے نون آ گیا فتح کے ساتھ یا نون تشدید کے ساتھ بھی آ گیا تو آپ سمجھ جائیں گے مونس کا صیغہ ہے. یہ تا کے اوپر پیش آ جائے آخری وہ حرف پہ پیشی تو تا تو لگے گا ہی لگے گا نا, کیونکہ بیسک تو 3 کلمے تو فا عین لام تو آ ہی گیا نا. تا پیش کے ساتھ آگے آپ سمجھ جائیں گے واحد متکلم کا. تو یہ کچھ چیزیں جو آپ کو جتنی بہتر آپ کی گردان ہوگی اور اسی سے ترجمے میں فرق پڑے گا, اسی سے ترجمے میں فرق پڑے گا نا. فالتو کا مطلب ہے کہ میں نے کیا. اب مجھے اگر معلوم ہوگا کہ تو جو ہے وہ ہے فرسٹ پرسن میرے لیے تو میں ترجمہ اس کا نکالوں گا کہ میں نے کیا, نہیں تو میں پھنس جاؤں گا کہ فالتو تو نے کیا, حالانکہ وہ تو ہونا چاہیے فال تا. تو جو ہے وہ میں ہوں, تو جو ہے وہ میں ہوں, تا ہے وہ تو, تا تو ہے تو میں ہوں. یہ بڑی بس ایک چھوٹا سا فارمولا ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو اگلی کلاس کے اندر ہم مزید اس کو لے کے چلیں گے اور ایکسرسائز میں آپ کو بھیجوں گا. ہو سکتا ہے میں آپ کو کچھ مادے اور دے دوں گا تو اس کی گردان آپ کیجیے گا. نہ بھی ہو تو یہ جتنے بھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے انہیں کی اپنے پاس آپ دوبارہ جو ہے وہ وائس ریکارڈر کے اوپر اپنی ایک پریکٹس کریں انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ